بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک کنت لما امتحنک بہ صابرۃ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد پھر بھی جناب بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد محمد۔ میں نے آپ کے سامنے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی زیارت کے چند جملے جو روزانہ میں پڑھتا چلا رہا انہی کو میں نے دہرایا ہے۔ اس زیارت پاک میں آپ سارے مومنین کو، متقین کو، تمام عالمین کو حکم ہے کہ بی بی کی زیارت پڑھیں، لیکن یہ زیارت بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مخیر صاحبان اس زیارت کو چھپوا سکتے ہیں تو الگ سے اس کاغذ پہ چھپوا کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ یہ بہت ہی یعنی اصل بنیاد ہے 14 کی۔ ابھی میں بحث کروں چونکہ آج ہماری آخری نشست ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے اگر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس آیہ کریمہ کا، زیارت پاک کا۔ اس میں لفظیں تھوڑی سی زیادہ نہیں ہیں، 2-4 سطریں اور ہیں پھر یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ یہی زیادہ اہم ہیں لفظیں جو میں روز پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس زیارت میں آپ کا روز آپ پڑھتے آپ کو حکم ہے السلام علیک، سلام ہو آپ پر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کائنات میں سب سے پہلی ذات ہے جسے اللہ کا سلام پہنچا۔ صحیح، بسم اللہ خیریت، بسم اللہ حیدریہ۔ جو اللہ کے سلام کے سب سے پہلے لائق سلام ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پاک معظمہ بی بی ہے۔ دیکھیں بحث میں ابھی کروں گا، کوئی 2 دن میں نے کی ہے، آپ تھوڑی سی اسے صرف سمجھانا ہے آپ کو۔ آخر بی بی کو یہ زیارت کا ایسے جملے کسی اور زیارت میں نہیں ہے، امام زمانہ کی زیارت میں بھی نہیں، کسی معصوم علیہ السلام کی زیارت میں ایسے جملے نہیں ہیں کہ آپ کو کا امتحان لیا گیا آپ کو بننے سے پہلے۔ اسی پہ بحث کرنی ہے۔ السلام علیکہ، سلام ہو بی بی پاک آپ پر، یا ممتحنۃ، تو توجہ فرمائے، سیانی ہے اب آخر اللہ کیوں امتحان لے گا؟ چونکہ اللہ نے انہی 14 کے ذریعے عالمین کا نظام بنانا، پورے عالمین کا انتظام ان 14 کے پاس ہوگا۔ چونکہ رسول مبلغ دین ہوگا، 12 محافظ دین ہوگا۔ حیدری، اسی وجہ سے میں جملہ کہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اگلی بات پھر میں کہوں گا۔ السلام علیکہ یا ممتحنۃ، بحث کروں گا میں کہ بی بی پاک کا امتحان کیوں لیا گیا۔ چونکہ نظام چلانے کے لیے میں سمجھا دوں آپ کو، میری طرف دکھائے سے نظام کو چلانے کے لیے دوسرا اللہ ہے نہیں، غور نہیں فرمایا، اور دوسرا اللہ خود بنا بھی نہیں سکتا، یہ اس کے کمال کی مجبوری ہے۔ قدیر ہونا اور ہے، کمال کے کمال میں اللہ کو سجدے۔ اب جناب اللہ نے چونکہ نظام نبوت و امامت کو بنانے والا، جس بنانے کا نام رکھا اللہ نے حق انتخاب،
اس بنانے کا نبی کو اور امام کو بنانے کا حق ہی فقط توحید کو ہے۔ اور یہ نظام ایک دو دن نہیں چلے گا، 6000 سال تو نبیوں کا نظام چلا، جناب آدم سے جناب سرکار دو عالم تک 6000 سال کا انتظام۔ اس میں حق انتخاب کس کے پاس رہا؟ اللہ کے پاس۔ دیکھیں قرآن میں ایک دلیل آ گئی، میری بات سمجھے نا، چونکہ حق انتخاب میں اللہ تو منتخب حق انتخاب میں نمایاں ہو گیا، لیکن اللہ چاہتا ہے میرے حق انتخاب میں معصوم بھی نظر انتخاب رکھتے ہیں۔ جن کو میں چنوں نا، میرا چننا نظر انتخاب کے ذریعے جو نظر انتخاب کرے اس میں ان کا چننا بعد میں ہوگا، میرا چننا پہلے ہوگا۔ میرا حق انتخاب ثابت ہو جائے گا کس سے؟ نظر انتخاب سے، کہ نظر انتخاب کرنے والا کون ہے۔ چونکہ دوسرا اللہ ہے نہیں، اللہ نے بنانا ہے ان 13 کو سرکار کو خاتم النبیین اور 12 کو بلا فصل ان کا جانشین۔ چونکہ جانشینی کے لیے حق انتخاب بھی اللہ کے لیے، اور نبی کو بنانے کے بھی لیے حق انتخاب اللہ کے لیے، چونکہ ان کو سب سے پہلے بنانا ہے۔ ان کا غور کرائے سے دوسرا اللہ ہے نہیں، جب نہیں تو انتخاب کرنے کے لیے اللہ کا ہونا، دیکھیں چننے کے لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن دوسرا پہلو تھا کہ وہ تو اللہ ایک ہے، وہی چنے گا، لیکن دوسرا ہے نظر انتخاب۔ اب نظر انتخاب کے لیے یہ اس کا اپنا انتخاب ہے اللہ۔ 13 کو چننے کے لیے، اپنے حق کے انتخاب کو منوانے کے لیے سیدہ کو بنایا نظر انتخاب کے لیے۔ غور فرما رہے کہ میری کل خدائی میں حیدری نظر انتخاب کون دے؟ ان 14 کے لیے نظر انتخاب دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد جناب ہارون کو اپنا جانشین بنایا نہیں، نظر انتخاب دیا۔ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بعد میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، بنایا نہیں تاکہ حق انتخاب اسی کا ہو جائے، اللہ کے لیے حق انتخاب ہو جائے۔ اب اللہ بنایا نہیں، نظر انتخاب، چونکہ یہ بننے والے ہیں سب سے اول، پھر جو ان سب سے پہلے، میں بڑی لفظ کہوں صحیح، ان سب سے پہلے نظر انتخاب کی حاملہ ہو کر جو ام ابیہا کہلائے اسے فاطمہ کا، میرے خیال ہے تم تھوڑی سمجھ آگئی، ہائے ہائے، اس کمال کو فاطمہ کا حیدری۔ اب آپ فرمائیں جب نظر انتخاب کے لیے بی بی معیار تو اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ دوسرا ہو نہیں ہے نہیں، نہ بن سکتا ہے، جب نہیں بن سکتا تو اب بی بی کو کیسے بنائے؟ نہ میں آپ سے عرض کروں کیسے بنائے جو نظر انتخاب کرے؟ سب سے پہلے یہ بنائے، میں جملہ کہوں، اسے نساء بنائے، چونکہ نساء ایک رشتے کو ظاہر نہیں کرتا، نساء 3 رشتوں کو ظاہر کرتی ہے، پہلے بیٹی، مالک ضمانت زندگی دراز، پھر زوجہ ہوتی ہے، پھر ماں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے توحید کو بچانے کے لیے جہاں قرآن کافی نہیں ہوا تھا وہاں نساء بن کے تو سیدہ گئی ہے، ہائے ہائے ہائے، کون گئی؟ مباہلے میں کون گئی؟ توحید کو بچانے کے لیے کون گئی؟ توحید دیکھیں پورے سرکار کی زندگی میں ایک ہی تو یہ مباہلہ ہوا،
तौहीद पे जो इतराज़ हुआ एक ही तो हुआ ना, मुबाहला एक ही हुआ, और उस मुबाहले में सबसे मरकज़ मुबाहला बन के कौन गई? खुदा गवाह अगर फातिमा न होती मुबाहला ही ना होता। हाय हाय, तौहीद का तस्वर ही ना होता। क्योंकि मुबाहले में चैलेंज है, तुम भी अपने बेटे ले आओ, हम भी अपने बेटे लाते, तुम भी अपनी निशा ले आओ, हम भी ले आते, तुम भी अपने क्या ले आओ, नफ्स ले आओ, हम भी ले आते हैं। आयत कुरान भेजी गई, न मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। जनाब ईसा की मिसाल दी गई जनाब आदम जैसी, लेकिन लोगों ने नहीं माना। जब नहीं माना, अल्लाह ने कहा मैं गालिब हूँ, गालिब, तुम ना भी मानो, मेरे पास दलील मौजूद है। फरमाया आओ अब तुम बेटे लाओ, हम भी लाते। हाय हाय, मुबाहला हुआ या नहीं? फिर जीते कौन? मुबाहला किसके लिए था कि ईसा अलैहिस्सलाम किसका बेटा है? गौर नहीं फरमा, यही वजह है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, अल्लाह को बगैर बेटे के साबित करना है। फिर कोई ऐसा बेटा हो, हाय 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 हाय, ऐसा बेटा हो कि वो आए मुबाहले में, तौहीद कहे ये मुबाहले में नहीं आया, हक्का के बिना आए। समझा? ला इलाहा कौन आया मुबाहले? आया ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुबाहले में। देखिए बच्चे को उठा के लाया गया, जनाब हसन को उंगली से लगाया, जनाब सैयदा रसूल खुदा आगे हैं, हसन अलैहिस्सलाम को उंगली से लगाया, इमाम हुसैन को ऊपर उठाया। ऊपर उसे उठाया जाता है जिसे ज़्यादा दिखाना हो। तो भी चाहती है ऐसा बेटा दिखाओ। अगर इस बतूल का बेटा अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, तो मरियम बतूल का बेटा अल्लाह का कब हो सकता? हाय हाय खुश नहीं हुए? तो मरियम तो बतूल है ना, बेशक है ना, लेकिन उसका बेटा भी अम्र से बनाया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बने, खल्क से नहीं। अब लोगों को हज़ारों दफ़ा सुनाया, ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, मादा तौलीद नहीं। उनका मैं क्या कहूँ आपसे, बाप जब नहीं है तो किससे पैदा होगा? बाप होता तो खल्क कहलाता। अब बेटा हुआ है खल्क के बगैर, तो फिर मान लो बीबी मरियम के अकेले बतूल के कमरे में कोई उलिल अम्र है। मैं कह रहा हूँ जब से है, मैं कह रहा हूँ कि उस कमरे में अली इब्न अबी तालिब है। आप दलील दे कौन हो सकता है? क्योंकि मुबाहले की मरकज़ है जनाब फातिमा ज़हरा, तो फिर उलिल अम्र को वहाँ होना चाहिए जो जनाब ज़हरा का भी हाकिम है ना। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से पैदा, अम्र से बनाया अल्लाह ने। जब अम्र से बन गया, कहा ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे जाके बैठ जाओ, बूढ़ा भी नहीं होने दूंगा, शादी भी नहीं होने दूंगा, बैठे रहो, इंतजार करो मुंतजर की। हाय 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 हाय, इंतज़ार हो रहा है या नहीं? आज भी अभी तक इंतज़ार है, इंतज़ार है अभी तक। अभी तक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इंतज़ार में हैं। खुदा जाने फिर मुंतज़र कैसा होगा, जिसे इंतज़ार के लिए वो भी खुद कह दे फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, उन मुंतज़रीन के साथ मैं भी मुंतज़िर हूँ।
غور نہیں فرما رہے ہیں، منتظرین ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام، غور فرمائے سے، عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنتے ہیں، امر سے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، منتظر کی۔ جب انتظار کرنے والا امر سے بنتا ہے پھر مان لو، مان لو، زور سے کہوں مان لو، پھر منتظر نطفے سے پیدا نہیں۔ اللہ کرے دنیا کو سمجھا، منتظر بھی امر سے بنتا ہے، ماں باپ بھی ہیں۔ میں نے کئی آیات سے ثابت کیا کہ معصوم امر سے ماں باپ ہو کے بھی، ماں ہو کے بھی، باپ کی شادی ہو کے بھی، اور اسی شادی کو سب سے پہلے سیدہ پاک نے جب اس دنیا میں آئی سر اٹھا کے سب یہی تو پہلے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بعلی علی ولی اللہ۔ کہا یا نہیں کہا؟ میرا شوہر علی ہے، میرا شوہر علی ہے، میرا شوہر، میں کہہ رہا ہوں شوہر شادی کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا جانے اللہ نے کس عالم میں ایجاب لیا اور علی سے ہاں کہلوائی۔ ایجاب پہلے ہوتا ہے، ہاں بعد میں ہوتی ہے، مرد قبول کرتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اسی سے میں چھوڑا سا ترجمہ کر دوں، اسی سے پھر آگے اگلی بات۔ حیدری یا علی، یہ ویسے لمبی ہے، آج تو ہماری آخری نشست ہے۔ السلام علیکم یا ممتحنۃ، اے امتحان دی جانے والی، لی جانے والی، دینے والی۔ جلدی کر، امتحان، اللہ امتحان لے رہا ہے۔ کیوں لے رہا ہے؟ کہ بی بی نے نظر انتخاب دینا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، چونکہ ابیہا کہلانا ہے بی بی نے، بات سے بھی پہلے نظر انتخاب والا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اسی کا نظام ہے، وہ جانے 14 جانے۔ ہمارے پاس تو لفظ ہیں، جن لفظوں کو ہم ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہم آپ تک بیان کر رہے ہیں۔ یا ممتحنۃ، امتحنک اللہ الذی خلقک، لفظ خلق کل 2-3 دن سے میں کہہ رہا ہوں، جس نے تجھے خلق کیا، وجود دیا، اس نے تیرا، اس اللہ نے تیرا امتحان لیا۔ اللہ نے امتحان لیا، امتحان۔ وہ بے خبرو، یہ دیکھیں ان 13 کے لیے امتحان، وہ بھی اس کا، بی بی کا، جس کا نظر انتخاب اتنا اونچا ہو، پھر جانشین کتنا اونچا ہوگا۔ گلی سمجھ جائی، ہائے ہائے، خدا گواہ سیدہ کو اللہ نے اس طرح بنا کے نظر انتخاب میں دلیل بنا دیا۔ اگر رسول کا جانشین بنانا ہو تو پھر نظر انتخاب وہ کرے جو فاطمہ زہرا جیسا۔ جب دوسری فاطمہ ہو نہیں سکتی پھر مانو رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے؟ حیدری، میرا بیٹی کتنی ہے؟ 4 ہے، ایک۔ نظر انتخاب کس کا ہو رہا ہے؟ بی بی پاک۔ امتحانک اللہ الذی خلقک، جس نے تجھے وجود عطا کیا۔ میں پہلے دن سے بی بی کے لیے وجود عطا کیا کی لفظیں کیوں کہہ دی؟ اس لیے کہ اپنا اللہ، اپنا خالق ہونا منوا رہا ہے۔ میری صفت خلق میری عین ذات ہے، صفت اضافی نہیں۔ نہیں سمجھے کیا ہوا؟ اللہ کی صفت عین ذات، اچھا چلیے کوئی ڈر نہیں، اتنی کم ہو جائے کافی ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ عین ذات۔ خالقہ کے، جس نے تجھے خلق کیا۔ جو حضرات آج نئے ہیں ان کے لیے میں لفظ کہوں، قبل
لولا یخلق کے، خدا واسطے وہ مجھے سمجھا دے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تجھے وجود دیا بھی نہیں، وجود سے پہلے تیرا امتحان لیا۔ ہائے 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 ہائے، وجود سے پہلے جس کا وجود ہو، یہ کمال توحید کا ہے۔ سیدہ خدا نہیں، یہ دلیل توحید ہے، یہ دلیل ہے۔ ایک نظر انتخاب کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ دوسرا ہے نہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے تو لا شریک ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ خدا گواہ ہے، لا شریک ہی بنایا ہے سیدہ نے ہے اسے، اور وحدہ بھی سیدہ نے بنایا۔ اگر یہ نہ ہوتی نہ 14 ہوتے، نہ دین ہوتا، نہ نظام ہوتا۔ بات لمبی نہ ہو جائے گی، بحث کو تھوڑا سا کل میں نے جو بحث کی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کنت لما امتحانہ کے بہی صابرتن، جس وقت خالق نے تیرا امتحان لیا بی بی پاک تیرے بنانے سے پہلے، کوئی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بننے سے پہلے امتحان دیا، مانو پھر وہ کہیں تھے۔ میں نے جملہ پرسوں کہا ہے یہی، امتحان دیا، امتحان میں بی بی پاک کیا ہوئی؟ صبر کرنے والی ثابت ہوئی، صابرہ ثابت ہوئی۔ کل میں نے صبر پر بحث کی ہے تھوڑی سی، کل کی ہے نا۔ آیت میں پھر پڑھ دوں، 21واں پارہ سورہ سجدہ کی آیت میں نے پڑھی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صبر بی بی نے کیا، اور اسی بی بی نے جب صبر کیا نا، پھر وجود عطا کر کے خالق نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہائے ہائے، یہی فاطمہ میں نے تمہیں دے دی۔ یہ کوثر فعل کے وزن پر، کوثر فعل، یہ فعل مصدر ہے، مصدر مجہول ہوتا ہے، مجہول کے معنی جو معلوم نہ ہو اسے مصدر کہتے ہیں۔ خدا جان نے کوثر کی لفظ ایسی مجہول بنائی جس کی لگی ہوئی لفظ مجہول ہو، معلوم نہ ہو۔ خدا جانے سیدہ کیا کمال ہے۔ پھر سیدہ کن کو معلوم ہے؟ میں نے کئی دفعہ فاطمہ کی لفظ بتائی آپ کو، فاطمہ کی لفظ یہاں میں نے بتائی۔ جو نئے حضرات ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک لفظ میں جلدی میں کہہ دوں۔ پوچھا گیا مولا بی بی پاک کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ سرکار نے فرمایا لِأَنَّ الْخَلْقَ فَتَمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، جتنی مخلوق ہے نبی رسول کل کے کل جتنے ہیں جناب فاطمہ کی معرفت میں فتیم ہیں۔ یہ میم فتیم۔ پوچھا گیا مولا فتیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فتیم وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہو ماں کا، جس بچے کا دودھ ماں چھڑا دے اسے فتیم کہتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے دہرایا، میں دہرا رہا ہوں، آپ کو آتا ہے، اللہ کرے آئے، اگر بھول گیا تو میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ فتیم کہتے ہیں دودھ چھڑا دے، جس کا دودھ چھڑایا جائے وہ بچہ۔ دودھ پلانے کی مدت اور دودھ کی مدت اور حمل کی 30 مہینے، 30 شہرہ، 9 مہینے نکالنے مدت حمل کے، باقی رہ گئے 21 مہینے۔ اور خوش ہو جاؤ، 21 مہینے میں جتنا بچہ اپنی ماں کو سمجھتا ہے، ابھی تک دنیا نے فاطمہ کو اتنا جانا ہے۔ اگر تمہاری مرضی ہے میرا پتر آگے تجھ سے جانو ذرا کم۔ ہائے ہائے ہائے، جناب سیدہ کو ابھی تک کل خلق نے اتنا جانا ہے، اتنا جانا ہے جس طرح 21 مہینے کا بچہ ماں کو جانتا ہے۔ پھر میں دنیا سے کہوں گا جس کی فاطمہ اس معیار کی ہو، چونکہ کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے، جب کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا مستور سے ہوتا ہے، جب فاطمہ پاک اس معیار کی ہے، کل دنیا فتیم کی مانند ہے۔
پھر ضروری ہے جو فاطمہ کا شوہر ہو وہ سلونی کا دعویٰ کرے۔ اور نہیں فرمایا رسول فرمائے انا مدینۃ العلم والی الباب۔ سمجھ آگئے میرا بھائی؟ ہاں سی شاہ جی سلونی کا دعویٰ کرے۔ حیدری اللہ آپ دیکھیں میں بات بسم اللہ سے حیدری یا علی یا علی۔ اب رسول پاک کی زندگی میں جناب علی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، یا علی کے ہوتے ہوئے رسول نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، اور کیا کریں؟ لیکن جناب علی کا سلونی کا دعویٰ کرنا دلیل ہے کہ دعوے علی نے کرنے ہیں، تاکہ پتہ چلے جس کا جانشین ایسا دعویٰ کرے اس کا رسول کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں یہاں دعویٰ جناب علی کرے۔ ہزاروں دفعہ میں نے سنایا، اگر اجازت دے تو دل کر رہا میں چھوٹی سی بات سنا دوں جلدی سے۔ جناب علی نے جب سلونی کا دعویٰ کیا، ایک آدمی نصرانی عالم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جناب علی جتنا میں بھی جانتا ہوں، جتنا علم جناب علی فرما رہے اتنا میرے پاس ہے۔ جب اس نے اپنے دل میں کہا، امام وہ ہوتا ہے جو دل کی بات سنے، ہائے 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 ہائے، جو کان لگا کے پوچھے کیا کہا، ہائے ہائے، او خدا واسطے، وہ اللہ جانے، او خدا کے لیے مر جانا ہے پتر مر جانا۔ جناب علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، اس نے جب دل میں کہا نا، جناب علی نے اسی سے کہا، او جس نے دل میں کہا میرا علم بھی جناب علی کے برابر ہے۔ سرکار نے فرمایا میری طرف دیکھو، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں۔ ہائے ہائے خوش ہو رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں بابا، ثواب اور ہوتا ہے، ان کے کہنے پر عمل کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ جناب علی نے اپنا خالی ہاتھ، علامہ مجلسی لکھتے ہیں، فضا میں بلند کیا۔ شاہ جی واپس کیا تو مٹھی بند تھی، اسی سے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھڑا ہو گیا وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ میرے امام نے فرمایا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو کے کہتا مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، فلاں پہاڑی پر تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے۔ ہائے ہائے، جناب علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا ٹھیک کہا تو نے، یہ انڈا میں نے اپنے علم سے اٹھا لیا، ٹھیک کہا تو۔ خوش نہیں ہوئے آپ؟ اسے عادل کہتے ہیں۔ حیدری خوش ہو جاؤ میرے بھائی، ہاں ہاں میں نے اپنے علم سے اٹھایا ہے۔ وہ جو کہتا تھا نا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، اب سرکار علی علیہ السلام نے وہی انڈا اس کے آگے کر کے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے۔ خوش نہیں ہوئے میرا خیال، خوش ہونا چاہتے ٹرین کیسے بھج داندے پتہ نہیں لگتا۔ حیدری سرکار نے فرمایا، اس نے کہا مولا یہ میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا سن جہاں تک تیری پہنچ تھی نا وہاں تک، وہاں تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ او بے خبرو، بے خبرو، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے چھوٹی سی بحث کرنی ہے۔ فصل ٹائم شاہ جی اتنی جلدی دیکھو کیا کیا جائے۔ فصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کل بھی غالباً میں نے کہا ہے یا نہیں، عطا میں فضل ہوتا ہے، جزا میں عدل ہوتا ہے۔ کوثر عطا کر کے اے فے لگائی، فے میں جان کے کہہ رہا ہوں تاکہ یہاں میں لغت پڑھوں، لغت۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فے کون سی ہے؟ اب ساروں نے فے عاطفہ بنائی ہے، عاطفہ کے معنی اور، ٹھیک ہے، فے 10 حرف عطف ہے نا، اس میں فے بھی ہے، یہ فے حرف عطف نہیں۔ اگر اسے عطف کریں نا، عطف موطوف آگے
غیر ہوتی، معطوف علیہ معطوف غیر ہوتی، یہ فے عاطفہ نہیں. ہن میری گل فے عاطفہ نہیں، دلیل ابھی دیتے ہیں. فے سببیہ ہے. میرا حبیب فاطمہ میں نے تمہیں عطا کی ہے، اسی فاطمہ کے سبب صلی لے ربے کا، وہ نماز پڑھو جس نماز کا وہ اہل ہے. رسول تو نے پڑھنی ہے، کسی اور نے نہیں. ہمارے لیے نماز ہے فاقیم الصلاۃ. فصلی لام استحقاق کا ہے، جس کا وہ اہل ہے وہ نماز پڑھو. وہ کون سی نماز ہے؟ اچھا اس کا عطف کے لیے میں نے عرض کیا نا، یہ عطف کا نہیں ہے، دلیل دو. صلی ہے، صلی فعل امر. امر کو عربی میں انشاء کہتے ہیں. انشاء، الف نون شین الف حمزہ، انشاء. انشاء صلی فعل امر انشاء ہے. اگر یہاں وہ عطف لگائیں تو پھر اس صلی کا عطف جائے گا آتوینا پر. آتوینا صیغہ فعل ہے. فعل ماضی، آتوینا فعل ماضی، یہ ہے انشاء. فعل امر، فعل امر کا عطف فعل پر نہیں ہوتا. خبر پر جو انشاء کا عطف خبر پر جو فعل ہے، پھر صیغہ فعل خبر کے لیے ہوتا ہے، اس پر نہیں ہوتا. لہٰذا یہ فعل فے عاطفہ نہیں، فے سببیہ ہے. ہم نے فاطمہ دی. اجے ہن گل سمجھائے سے، اب فاطمہ کے سبب سے وہ صلاۃ پڑھو، رسول تو پڑھ، تاکہ میرے فاطمہ کا فاطمہ ہونا ثابت ہو. کیا نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا؟ نہ مجھے فرمائیے یہ کون سی صلاۃ؟ یہ پنجگانہ شریعت والی صلاۃ نہیں، یہ صلاۃ ولایت علی. یہ صلاۃ ولایت ہے، صلاۃ شرعی نہیں ہے. یہ ولایت والی نماز پڑھ تاکہ فاطمہ کا فاطمہ ہونا ہے. تو ولی ہوگا تو فاطمہ کا کف بنے گا. اگر فاطمہ کا کف نہیں ہے تو میں نظام دین تو ساری رسالت ہی ختم. رسالت تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے، یعنی جو پہنچائی وہ ختم. اگر آج علی کو ولایت کربلا رہ گیا کا اعلان نہ کیا، تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے. اگر دوسری لفظ میں یوں کہہ تو رسول اللہ نے کہا رسول تو پہنچا دے، علی کی ولایت پہنچا دے. اب تیرے پہنچانے کے بعد گل سنائے صحیح، پہنچانے کے بعد جس نے بھی علی کو ولی نہیں مانا وہ سمجھ لے اس تک اللہ کی رسالت پہنچی ہی نہیں. میرے خیال ہے سمجھ آ گئی ہے. ہائے 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 حیدری. اس تک رسالت میں کیا کہہ رہا ہوں، گل بڑی ساری اور ساری کھول دے تو پھر تھی آگو ہاں یہ ہاں کو روکنے اجے ہاں نہیں آکھوائی. ان تک تو رسالت پہنچی ہی نہیں ہے. جن کو بغیر ولایت علی کے رسالت نہیں پہنچی، نمازیں کدھر جائیں گی؟ ہائے 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 ہاتھ ہولا سی ہولا. ادھر جناب رسول خدا نے جناب علی کو بٹھا ہوا تھا ممبر پر. جب رسول نے ایک پورا خطبہ پڑھا، پر ساری گلا آپ کو آتی ہے، قم یا علی. خدا جانی یہ قوم نہیں کہا، دل دھڑکنے لگ گیا. عین دوپہر کو، عین دوپہر، عین کوئی شامیانہ بھی نہیں تھے، پوری چمک تھی سورج کی.
मौला ज़रा शाम को सुला हाथ दिखा देते, दिन में सुबह सवेरे। फरमाया नहीं, ऐन दोपहर को दिखाना था। ऐन दोपहर को इसलिए दिखाया ताकि कोई बुजुर्ग अपनी कमज़ोर निगाही का ओज़र न कर। वो मेरी निगाह कमज़ोर हो गई, कई बेनिगाह अंधे हो गए या नहीं हुए। हुन गल सुन लो सही, वक्त ज़्यादा न ले, बस जल्दी से, क्योंकि मातम भी हो रहे हैं। मुझे सही ने अभी फरमाया इतनी फ़ौरन जनाब रसूल खुदा ने जब इधर मुँह करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला, अली को उठा के, हाय आज अली को उठाना खुदा जाने रसूल के लिए कितना बुलंद मर्तबा मिला। फरफ़ाना लका ज़िक्रक, अली के ज़िक्र की वजह से तेरा ज़िक्र भी हमने बराबर का बुलंद कर दिया। है ना, मन कुन तो मौला है ना, इधर मैं ज़रूर कहूँगा, इधर मुँह करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला, इधर मुँह करके फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला। खुदा जाने कहाँ तक आवाज़ जा रही है। इधर मुँह करके फरमाया मैं, आप यही तो सुन रहे हैं ना, मन कुन तो मौला हो। जब सामने आए फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला। आदमी खड़े हो गए, ये जबर मशीयत है, खड़े हो के पूछो। उन्होंने कहा मौला सामीन तो सामने हैं, इधर इधर किन को दिखाया। फरमाया आज अली की विलायत का ऐलान मक्का मदीना में नहीं हो रहा, आलमीन में हो रहा। खुश हो जाओ मेरे पुत्र, खुश हो। हुन गल सुन लो मेरा सही, सुन जो ए हुन गल पक्की गल सुन। जनाब अली अलैहिस्सलाम को रसूल ने खड़ा ऐसे बिला तशबीह, मौला माफ़ी कर, क्या करे गुनाहगार, ऐसे मैं गलत कह रहा हूँ, आई है खड़ा किया ना, फौरन आयत आई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनक। ओ मैं कुर्बान हो जाऊँ, आज मुतमईन हुआ अल्लाह है। अल यौमा, ए तवज्जो साहिबान बसीरत बैठे, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनक, आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। मैंने कामिल कर दिया, किसी और ने नहीं। हाय अल्लाह क्या आज भी अल्लाह मैं कहने लग गया, मैंने कामिल किया, अकमल तो मैंने कामिल किया, व अतमम तो अलैकुम नेमती, आज मैंने अपनी ने, अल यौमा में अलिफ लाम कौन सा, कई दफ़ा मैंने सुना है अलिफ लाम अहद का है, अहद के लिए माहूद होता है, ये माहूद हजूरी है। हजूरी वो होता है जिसका अहद है वो वही मौजूद हो। फिर जनाब अली की मौजूदगी में ऐलान हुआ जिन जिन का मैं मौला हूँ उनका ये अली मौला है। मैं कहूँगा मौला सारे तो तेरे साहबा किराम हैं, जिन जिन का क्यों कहता है? मालूम हो गया, यहीं से पता लग रहा है कौन मानेगा कौन। अल यौमा जल्दी से, अकमल तो के माने मैंने कामिल किया, अतमम तो मैंने तमाम किया। इतमाम व इकमाल के क्या मानी है? ये दो मस्तर है ना, जल्दी से इसे ज़रा समझ लेना, बात समझेंगे बात जी ख़त्म। पहले है अकमल तो, मैंने तेरे दीन को कामिल कर दिया। अकमाल, अकमाल से मस्तर है इकमाल, अलिफ काफ कश मीम अलिफ लाम। इकमाल के माने हैं, इकमाल के माने हैं जो ही अली का ऐलान दीन में आया, दीन में अली की विलायत शामिल हुई, पहले नहीं। इकमाल के माने हैं असल के पूरा हो जाने के बाद।
معلوم ہو گیا پورے دین کا اصل ہی ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر آپ متوجہ نہیں ہو رہے میں کیا کروں؟ اقبال کے معنی جا کے سیوطی میں دیکھیں نا، اتقان میں اقبال کے معنی ہیں اصل کے پورا ہو جانے کے بعد، یعنی جب علی علیہ السلام کی ولایت آ گئی نا دین میں، دین مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے ولایت علی مان کر دین کامل کر لیا۔ اب پتہ لگ رہا ہے دین کامل کر لیا۔ جس کا دین کامل ہو جائے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ غور نہیں فرما رہے۔ علی کی ولایت، خوش ہو جاؤ میرا پتر، خوش ہو جاؤ۔ ولایت علی ماننے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اصل کے صحیح ہون میرے نال گال کرو، میرا صحیح میرے بزرگوں میں نوکر تو ہے نوکر سے۔ اصل کے پورا ہو جانے کے بعد جو اس اصل میں عوارض میں، کیفیات میں، شکلوں میں، کیفیات میں کوئی کمی ہے نہ کمی، اللہ نے اس کمی کو بھی نکال دیا۔ ٹھیک ہے، قربان نہ ہو جاؤں علی کی ولایت۔ اتنی سہولتیں مل گئی، اچھا یہ بھی کمی ہوئی، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، علی کو تو صحیح مان لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے اگلی گل ہن سن لو۔ چونکہ دین جب کامل ہو گیا تو کامل کی لفظ پھر شریعت میں دوبارہ نہیں آئے گی۔ کل خیال کرائے سی صحیح، کامل ہو گیا دین، اب دوبارہ کامل کی لفظ آئے گی؟ آئے گی تو اس کا مقصد کمی تھی، پھر کامل کہتا ہے۔ دوبارہ کمی کی لفظ نہیں ہے، کامل کی لفظ بالکل نہیں آئی۔ پورے قرآن میں کہیں دوبارہ کامل کی لفظ ہے ہی نہیں۔ جس نے کامل کر دیا ہو ہی گیا، تو پھر کامل کسے کرے گا باقی؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، بس ہوں کو سمجھ گئے۔ اے دوسری لفظ یہ ساتھ ملائی، دین کے کامل ہونے کے بعد دوسری لفظ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا۔ اتمام کسے کہتے ہیں؟ اتمام کے کیا معنی؟ ایک ختم نہیں، اتمام سے الف تے میم، اتمام۔ اتمام کی لفظ جو یہاں آئی ہے نا دین کے لیے، اتمام کسے کہتے ہیں؟ اتمام کہتے ہیں کہ دین کے اصل نقصان کو زائل کر، دین میں جو اصل نقصان تھا وہ علی کی ولایت سے پورا دین محفوظ ہو گیا۔ اور نہیں فرما رہے کیا مطلب؟ جناب علی کی ولایت آئی، جب تک نہیں آئی، میں اب جب تک میں کیا کہوں، سی دین تو شروع ہے نا، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے آئی تو دین کیا ہو گیا؟ اتمام۔ کوئی کمی دین میں نہیں رہی، ہر کمی نکل گئی۔ یعنی نکلی تب کمی تھی، نکلی تب جب ولایت علی آئی۔ اب ولایت علی کو لانے کی شرط اتمام بتائے گا، اکمال نہیں۔ اور سمجھتے ہیں؟ اتمام کی لفظ آئے گی، چونکہ اتمام داخل ہوگی، تمام ہوگی، آئے گی جو اس میں کمی ہے نہ کمی۔ اصل میں مثال کے طور پہ نماز میں کمی ہے،
روزے میں کمی ہے، میں ویسے روزے کی مثال دے دوں۔ اب قرآن نے اسی روزے کو اتمام کی لفظ سے پورا کیا، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ جنہوں نہیں سمجھ آندی میں ان کو من کیا کر اتم الصیام الی اللیل، نماز دیکھیں روزہ عبادت ہے، تمام کرو، اتمام سے آئے، اتمام سے تمام کرو، اتم الصیام الی اللیل، لیل تک۔ معلوم ہوتا ہے جب لفظ لیل الی انتہائی غائب کے لیے آتی، جب لفظ لیل آئے گی نا، لیل، وہ لیل رات میں لیل شامل ہوگی، پھر روزہ افطار ہو جائے گا۔ اگر لیل سے 1 سیکنڈ بھی پہلے روزہ ختم کیا، وہ ٹوٹ گیا، روزہ نہیں، اصل ختم۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا میں دوسری لفظ کہوں، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ پتہ نہیں ہو ٹائم، وہ ٹائم ہو گیا سی، شادی ٹائم ہو گیا، بس یہیں ٹائم ہو گیا، بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا۔ صرف یہیں سے اتنا کہوں، یہ وہ پاک بی بی ہے، اس کے حوالے سے سارا دین اسی کا 12واں اس وقت ہے، جو خون کے آنسو رو رہا ہے، اس کا نام سار اللہ بھی ہے اور منتقم بھی ہے، بدلہ بھی خون کا لے گا اور انتقام بھی لے گا۔ کن سے لے گا؟ جن کے متعلق چونکہ مجھے حکم دیا بی بی پاک کے 2-4 جملے کہنے مصائب کے۔ 18 سال کے سن میں بی بی کے سر کے بال سفید ہیں۔ اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں کیا بی بی پاک 18 سال کے سن میں، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، 2 منٹ مجھے اور دے دے، 2 منٹ سے بال سفید ہو گئے بی بی کے؟ خدا گواہ ہے 18 سال میں کوئی سفید سر والی نہیں ہوتی۔ اللہ جانے کیا تکلیف ہوئی، تکلیف کی دوسری میں بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بی بی پاک اپنے گھر میں عصا لے کے چلتا، خدا جانے کتنا زخمی ہیں بی بی پاک۔ جناب علی آتی وہیں بیٹھ جاتی تاکہ علی کو معلوم نہ ہو میں کتنی زخمی ہوں۔ ایک دن جناب علی آئے، بی بی زور سے رو رہی ہے، جب آئے نا جناب علی کی چیخ نکل گئی، شہزادے کونین اتنی علیل ہو کے رو رہی ہو؟ چیخیں مار کے کہا، علی آقا آج سلمان نے تیری بات بتائی ہے۔ میری چیخیں نکل رہی ہے۔ علی آقا نے کہا کیا بتایا؟ بی بی پاک نے فرمایا مولا سلمان نے بتایا ہے، کہوں مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ او بے خبر دنیا، مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ میرا امام چیخ کر کہتا ہے آگے تو نہیں بتایا۔ بی بی گھبرا کے پوچھ دیا مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں اور جواب اجرکم اللہ۔ آ گئی وصیت کا وقت۔ پاک بی بی نے کہا جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں علی آقا انہیں جنازے میں شریک نہ کر۔ میں نے ایک چولہ بنا دیا ہے، میرے بعد شادی ہوگی، اس کا نام میں خود رکھ کے جا رہی ہوں، اس کا نام عباس رکھنا، وہ میرا بیٹا ہوگا۔ ہے کہنا ماں زہرا سلام کہتی تھی زینب و کلثوم کے پردوں کی حفاظت کرنا۔ جملہ کہوں نا میں یہی کہوں، جب تک عباس رہے جناب زینب نے نہیں کہا بی بی ہو اب ہم نے شام بھی جانا ہے۔ جب گرانا زین سے عباس امام نے کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اس وقت کہا بی بی ہو تیاری کر لو اب شام بھی جانا ہے، کوفہ کے بازاروں میں بھی جانا ہے۔ بس آخری جملہ کہوں چونکہ وقت ماتم ہو گیا۔ اب جناب یہ بی بی کا جسد اٹھاؤ۔ سرکار علی نے کہا حسن جسد کے نیچے کون ہے؟ کہا بابا بہن زینب ہے۔
کہا گھر چھوڑ آؤ. چھوڑ کے جب چلے نا, اب حسن نے کہا بابا بہن کو کیوں بھیج دیا؟ فرمایا میں گوارا نہیں کرتا میری زینب کے قد پر کسی کی نظر پڑ جائے. میں کہوں گا مولا یہی تیری زینب ہے, بازار کوفہ ہے, اشارہ ہو رہا ہے حاضر ہی زینب بنت علی. جسد اٹھا, آ کے اتارنے لگے, بس ماتم کے ایک لفظ اے اترا. اب 2 ہاتھ سیدہ کے جسد کو لینے کے لیے برآمد ہوئے. جناب علی نے دیکھ کے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. مولا جو یہ دی تھی نا امانت زخمی نہیں تھی, خود آ رہی ہے, خود بتائیں گی کہ علی کن حالات سے گزر رہے ہیں. ماتم جناب سیدہ, ماتم جناب سیدہ, ماتم جناب سیدہ.